बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में एक तो बात करेंगे, मैंने थंबनेल पर आपके लिए लिख रखा है, हमें सबक मिल गया है शहबाज शरीफ की अपील। कहाँ गिड़गिड़ाए हैं, कहाँ जाके एक बार फिर बेगर्स कांट बी चूजर्स के अपने टिपिकल नैरेटिव को इन्होंने दोहराया है, वही सबक फिर पढ़ा है। इसके अलावा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, लंदन से खबर आ रही है कि एक अदद नया बयानिया लेकर आ रही हैं। एक तो इसमें नया क्या है भी कि नहीं, इसकी बात करेंगे। और इस बयानिए में मरियम नवाज शरीफ साहिबा 5 बंदों को निशाना बनाएंगी। ऐसा लगता है ये लोग अब भी 90 की सियासत में हैं। इनके इस नए प्लान की बात करेंगे। और नून लीग को मुसलसल झटके लग रहे हैं, क्योंकि नून लीग एक बुनियादी सबक है, वो सबक सीखने को तैयार नहीं है। जब तक नहीं सीखेंगे तब तक ऐसे झटके लगते रहेंगे। ये नून लीग के लिए बहुत बुनियादी सबक है। लेकिन उससे पहले एक और चीज देखिए, वर्ल्ड बैंक ने ये जो हमें अभी सुना रहे थे ना, बिलावल साहब भी, शहबाज शरीफ साहब भी, इस हुकूमत के तमाम अहम तरीन लोग, कि इन्हें मुख्तलिफ इदारों की जानिब से, ममालिक की जानिब से जिनेवा में इतना बड़ा सहारा मिल गया है। और अब पाकिस्तान को इन लोगों ने, जो मुसलसल दावा कर रहे हैं, डिफॉल्ट से बचा लिया है। न जाने फ्लाई करके कहां लेकर जाना है। अब वर्ल्ड बैंक ने कह दिया है जो $1.1 बिलियन है, इस लोन को उन्होंने डिले कर दिया है। ये अब अभी नहीं मिलने जा रहा, क्योंकि मुसलसल खबरें आ रही थी इस हुकूमत से, जिसका जाना ठहर गया है। इस हुकूमत, और इनकी अपनी हरकतों से भी नजर आ रहा है कि ये जा रहे हैं। तो तभी राजा रियाज जैसे कदावर सियासी लीडर से ये लोग बात करेंगे। इमरान खान निगाह मारें तो इन्होंने इमरान खान की जमात के जो 35 लोग हैं वो फौरी तौर पर इस्तीफे मंजूर कर लिए, कि ये जो वोकल लोग हैं ये नहीं होंगे। अब इमरान खान मजीद कहेंगे कि जी जो हमारे बाकी के लोग हैं ये भी आ रहे हैं, तो ये फिर कहेंगे हम मजीद इस्तीफे मंजूर कर लेते हैं। यानी ये हिमाकत के उस दर्जे पर हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता ले जाकर ये जो राजा रियाज की सरबराही में नूर आलम के पीछे ये 20 का नंबर है, ये उससे 19-20 से नीचे लेकर जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तादाद को। तो फिर आप खुद अपने आप को धकेल रहे हैं इस वक्त इलेक्शन की जानिब। यानी आप एक तख्ते पे खड़े हुए हैं, उस तख्ते की उस तरफ जो वेट है, वो वेट आपको बचा रहा है ताकि आप ना गिरे, मगर उसी वेट पर आपने बंदूक तानी हुई है, मार दी आपने गोली, वो गिरेगा तो आप बचेंगे कैसे? तो इलेक्शन की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन हिमाकतें करते हुए जा रहे हैं। आप जिसको चेकमेट कहते हैं, वो इमरान खान की मुसलसल कामयाबी की शक्ल में हमें नजर आ रहा है। तो इस हुकूमत से बात कौन करेगा? वर्ल्ड बैंक ने भी मना कर दिया, IMF भी बात नहीं कर रहा इस हुकूमत से। आपको याद है शहबाज शरीफ साहब ने अब से 2 हफ्ते पहले हमें कहा था मेरी क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा से बात हो गई है, 2-3 दिन में IMF की टीम पाकिस्तान आ रही है। 2 हफ्ते हो गए, वो 2-3 दिन मुकम्मल नहीं हुए। तो ये इस हुकूमत का हाल है। अब इन हालात में जो अल अरेबिया को इंटरव्यू दिया था शहबाज शरीफ साहब ने, और जिसमें वो बाकायदा किसी कव्वाल के हमनवा की तरह तालियां बजा के बता रहे थे कि ताली दोनों हाथों से बजती है, कैसे बजती है। उस इंटरव्यू में शहबाज शरीफ साहब ने टिका के अपने बैगर्स कांट बी चूजर्स वाले नजरिए के तहत बेइज्जती करवाई है, अपनी नहीं सबकी बेइज्जती करवाई है। अब ये डॉन अखबार में स्टोरी है और इसमें लिखा हुआ क्या है? मिस्टर शरीफ इन एन इंटरव्यू टू अल अरेबिया न्यूज चैनल confirmed that he had sought Al Nahyan's help for the dialogue with while noting that Pakistan had learned its lesson. हमें सबक मिल गया है। उन्होंने कहा मैंने अल नाहयान साहब से कहा कि हमारी मदद करें, हमारे मुज़ाकरात शुरू करवाएं, हमें सबक मिल गया है। एंड वॉज रेडी फॉर पीस, और हम अमन के लिए तैयार हैं। मतलब वहां से बाकायदा तौर पर आपके यहां मुदाखलत की जा रही है, आपके मामलात में मुदाखलत की जा रही है। वो बैठ के कह रहा है हमने भीख का कटोरा इनके हाथों में दे दिया, इन्हें दुनिया में फिरा दिया हमने, और आप कह रहे हैं हमारी उन लोगों से अमन के लिए मुज़ाकरात में मदद करें। उनका आर्मी चीफ आपको धमकियां दे रहा है और आप अल नाहयान साहब की मदद मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? एक तो इसलिए कि आपको ये जो आप दावा करके आए थे
مہنگائی ختم کر دیں گے, اتنی بہتری لے آئیں گے. عمران خان نے سب تباہ کر دیا ہے. آپ نے مزید اس عوام کو جو مہنگائی کی دلدل میں تھی اور یہاں تک تھی, آپ نے ان کو یہاں تک مہنگائی کی دلدل میں گھسیڑ دیا, اور اب ان کی صرف ناک باہر رہ گئی ہے, بمشکل تمام وہ سانس لے پا رہے ہیں. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاید کچھ چیزیں وہاں سے آپ لا کر کچھ چیزیں کر پائیں؟ نہیں ہوگا اس سے کام. اور پھر آپ وہاں سے پیسے مانگ رہے ہیں, مزید مدد مانگنے کو تیار ہیں, تو اس سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ مدد ملے گی. آپ لوگوں سے بات کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. تو اس وقت تو آپ کو جانا ہوگا انتخاب میں, کچھ کرنے آپ کو انتخاب میں جانا ہوگا. لیکن یہ جو آپ بے عزتی کروا رہے ہیں کہ ہم امن کے لیے تیار ہیں, انڈیا کے ساتھ ہمیں سبق مل گیا ہے, مطلب آپ اپنی بے عزتی کروائیں جتنی کروانی ہے, لیکن پوری قوم کی بے عزتی آپ انڈیا سے بات کرتے ہوئے کیا ہم پہ لا کے مسلط کیا ہے اس حکومت کے دوستوں نے. اپنے دوستوں میں سے ایک عدد شاندار قسم کا سیمپل, وہ سیمپل اس وقت ہماری بے عزتی کروا رہا ہے. اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں, وہ لندن سے خبر آ رہی ہے, مرتضی علی شاہ صاحب نے خبر دی ہے کہ ایک نیا بیانیہ لے کر آ رہی ہیں. بیانیہ کیا ہے دیکھیے آپ, خبر کتنی مزیدار لکھی ہوئی. مرتضی علی شاہ صاحب نے, لندن میں ہوتے نا یہ مرتضی علی شاہ صاحب, کوثر کاظمی صاحب, اظہر جاوید صاحب, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اندر ایکسس حاصل ہے. نواز شریف کے بیٹے کے دفتر میں بھی, نواز شریف کے گھر میں بھی انہوں نے خبر دی ہے. تو نون لیگ انہی لائنز پر سوچ رہی ہوگی, لیکن ان لائنز کو دیکھیں آپ کہ سوچ کیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون ایک نیا بیانیہ, جارحانہ بیانیہ تیار کر رہی ہے, جس میں باجوہ, فیض, عمران خان, ثاقب نثار اور آصف کھوسا کو ایک منظم سازش کے ذریعے ملک کو سیاسی انتشار کا شکار کر کے موجودہ حالت میں لانے کا ذمہ دار قرار دیا جائے گا. یہ 5 بندے اب نشانہ ہوں گے. مریم نواز شریف صاحبہ جب آئیں گی تو بتائیں گی سب ان لوگوں نے کیا ہے. پھر لوگ پوچھیں گے جب سب ان لوگوں نے کیا ہے تو یہ جو لائنوں میں ہاتھ باندھ کے اچھے بچوں کی طرح جنرل باجوہ کی توسیع کا آپ لوگوں نے ووٹ دیا تھا, یہ کیوں دیا تھا؟ یہ جو گاڑی کی ڈگی میں چھپ کے جاتے تھے, لیٹ کے جاتے تھے, برقع پہن کے جاتے تھے, رات کے اندھیرے میں جاتے تھے جنرل باجوہ کے پاس, یہ کیوں جاتے تھے؟ وہ جو سہیل وڑائچ نے کہا تھا کہ سلیمان شہباز کو ملک سے نکالنے میں مدد کی تھی جنرل فیض نے, اور جنرل فیض نے ان لوگوں کی دیگر معاملات میں بھی مدد کی, کیوں کی تھی؟ وہ جو آپ لائے تھے ثاقب نثار کے خلاف رانا شمیم کا جھوٹا بیان حلفی, جس پر وہ معافی مانگ کر بھاگ گیا, تو وہاں تو آپ پہلے ہی مار کھا چکے. کون سا نیا بیانیہ ہے, کون سی جارحیت ہے اس میں؟ آپ لوگ لیٹ چکے. یہاں پر آپ کی جماعت کے اپنے لوگ آپ کا گریبان پکڑنے کو تیار ہیں کہ جا کے 3 دن عطا تارڑ, رانا ثناء اللہ اور باقی لوگ بیٹھ گئے تھے پنجاب اسمبلی میں, لے کے جائیں گے. اور وہاں پر اس طرح کی مار پڑی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم تو خوش ہیں کہ یہ پنجاب اسمبلی ٹوٹ گئی, اب نیازی کو دیکھنا پڑے گا. کمال یہ ہے کہ اس نے اپنی خیبر پختونخوا اسمبلی توڑ دی, اس نے اپنی پنجاب اسمبلی توڑ دی, وہ اپنے استعفے آپ دلوانا چاہتا تھا, اب آپ اس کے استعفے منظور کر کے اس کا وہ کام بھی کر رہے ہیں. وہ غیر روایتی سیاست کر کے آپ لوگوں کو مسلسل شکست دے رہا ہے. اور آپ دیکھیے کہ فضل الرحمان, شہباز شریف, آصف علی زرداری, آفتاب شیر پاؤ, عوامی نیشنل پارٹی کے اسفندیار ولی صاحب, پھر ان کے پیچھے ساجد میر صاحب, پھر ان کے پیچھے وہ علی وزیر محسن داوڑ اینڈ کمپنی, پھر ان کے پیچھے باپ پارٹی, پھر ان کے پیچھے باپ, پھر ان کے پیچھے دیگر لوگ, اور ان کو مختلف جگہوں سے سہولت کاری بھی. یہ وہ بچہ جو دیوار پہ چڑھ رہا ہے اور چڑھتے ہوئے مسلسل لڑک رہا ہے, تو اس کی تشریف پہ ہاتھ رکھ کے اس کو دیوار پر چڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے. اور جو چڑھانے والے ہیں نا, ان کے ہاتھوں کی انگوٹھیوں میں اس بچے کی جو نکر ہے وہ بھی پھنس گئی ہے, اور جب وہ اوپر بھیج رہا ہے تو نکر نیچے آ رہی ہے. پوری قوم یہ تماشا دیکھ رہی ہے کہ یہ خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل ہو گئی. یہ تحلیل روکنا چاہتے تھے. پنجاب اسمبلی کی تحلیل روکنے کے لیے ان لوگوں نے وہ زور لگا لیا کہ جو انہوں نے کبھی نہیں لگایا تھا. وہ پنجاب اسمبلی بھی تحلیل ہو گئی. یہ لوگ کہتے تھے نہیں منظور کریں گے استعفے, وہ استعفے اب یہ خود منظور کرنے پر مجبور ہیں. اور ان لوگوں کو اگر یہ لگتا ہے کہ یہ راجہ ریاض کے ذریعے ایک عدد مرضی کی نگراں حکومت لائیں گے, اور اس نگراں حکومت کے ذریعے اپنی مرضی کا بندہ لا کر پنجاب میں بھی مرکز میں بھی یہ اگلا انتخاب جیتیں گے, تو عوامی شعور کی اتنی بڑی توہین کرنے کے بعد آپ کو کیسے لگتا ہے کہ آپ جیتیں گے؟ یہ بیانیہ ہوتا ہے.
جنرل باجوہ، جنرل فیض، دیگر لوگ، انہوں نے زیادہ بڑی سہولت کاری تو آپ کی ہے. جس روز مریم نواز شریف کی بریت ہوئی، بتائیں نا کون تھا جس کو یہ فون پر کہنی تھی جی انکل، تھینک یو انکل؟ وہ انکل کون تھا بتائیں پوری قوم کو. پوری قوم جاننا چاہتی ہے مریم نواز شریف سے کہ وہ انکل تھا کون. اور اس کے علاوہ میں آپ سے ایک اور چیز عرض کروں. اب اس وقت حال کیا ہے؟ یہ جو مریم نواز شریف کو چیف آرگنائزر بنا دیا، مفتاح اسماعیل کو آپ نے بس کے نیچے ڈال دیا اور اوپر سے بس گزار دی. اور صرف گزاری نہیں، پہلے بس گزاری مفتاح کے اوپر سے نواز شریف نے، پھر اس کے بعد ریورس گیئر ڈالا. مفتاح نے اٹھنے کی کوشش کی تو پھر اسحاق ڈار نے بس کو ریورس گیئر ڈال کے پھر مفتاح کے اوپر سے گزاری. پھر مفتاح نیچے پڑا ہوا تھا تو پھر بس گزاری باقی لوگوں نے اور مفتاح کے اوپر سے گزاری. اس کے بعد مفتاح نے پھر صرف سسکتے ہوئے سر اٹھانے کی کوشش کی تو سلیمان شہباز نے وہ جوکر والی بس پھر گزار دی. اگر آپ لوگ یہ کریں گے تو آپ کی جماعت کے اپنے لوگ یہ کیا کریں گے آپ کے ساتھ؟ شاہد خاقان عباسی صاحب اس وقت کہاں ہیں؟ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے اس وقت اس چیز سے ناراض ہو کے کہ آپ اپنے بندوں کا شکار کر رہے ہیں، انہی کو گولیاں مار رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی نے اس چیز سے ناراض ہو کر خاموشی اختیار کر لی ہے. یہ جو مصطفیٰ نواز کھوکر، شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل اور دیگر لوگ مل کر کچھ باقاعدہ سیمینارز کر رہے ہیں اور ان سیمینارز کے ذریعے ایک رائے عامہ اپنے باقاعدہ طور پر نریٹو کے تحت یہ ہموار کرنے کی کوشش کریں گے. اس کوشش سے کس کا تیا پانچا ہو رہا ہے؟ آپ نے جس شخص کو وزیر اعظم بنایا تھا نواز شریف کے نکلنے کے بعد، جس شخص نے آپ کی جماعت کے لیے سب سے زیادہ ووکل ہو کر کام کیا، آپ نے پھر اس کو سائڈ پہ کر دیا. اس سے پہلے چودھری نثار کے ساتھ ہوا تھا. تو نواز شریف کے بچے نواز شریف کے بچے ہیں. نواز شریف کے بچوں کو آپ دوسروں کے سروں پر بٹھائیں گے، اپنی خامیاں قبول نہیں کریں گے، خود عوام میں نہیں آئیں گے، اپنے نمائندوں میں نہیں آئیں گے، اسمبلی میں نہیں آئیں گے، چھوٹی چھوٹی سرجریاں کروائیں گے، یورپ کی سیر کریں گے، اور اس کے بعد آپ یہ توقع رکھیں گے کہ جماعت کے لوگ مسلسل رام رام چھوٹے صاحب، رام رام چھوٹی مالکن، رام رام چھوٹے صاحب یہ کرتے رہیں گے تو کیسے چلے گا؟ آپ نے اسے جو جیتا وہ سکندر کا عامر خان اپنے آپ کو سمجھ لیا، فلم بنا دیا آپ نے سے. لیکن جتنی بڑی فلم آپ لوگ خود ثابت ہو رہے ہیں، آپ کی جماعت کے اپنے لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں اور یہ بھی مزید بھاگیں گے. تباہی مچ رہی ہے، تباہی مزید مچے گی. بیانیہ بنا لیں آپ، وہ بیانیہ کون خریدے گا آپ سے؟ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.